اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں لگتا ہے کہ وہ عناصر جو بڑی شد و مد کے ساتھ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہوئے تھے، وہ ایک ایک بیان دے کے اپنی بلوں کے اندر جا کے چھپ گئے، کیونکہ وہ بیانات جو تھے اس کو سب سے پہلے پی ٹی آئی نے دیا، اور پھر پی ٹی آئی کے جس بندے نے یہ بیان دیا اس نے معافی مانگی، اور معافی مانگ کے کہا کہ جناب بس ہمیں ذرا بتا دیں کہ کرنا کیا ہے، آپ نے ہمیں تو بریف ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کے تمام لوگ مولانا فضل الرحمان سمیت جنہوں نے اس آپریشن کی پہلے دن مخالفت کر دی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں وہ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ جتنے بھی عناصر جنہوں نے اس کی مخالفت کی، یہ کسی ہمدردی میں نہیں کر رہے، انسانی ہمدردی کے اندر، یا کسی جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے نہیں کر رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست میں ان کا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جتنی بڑی گالی دیں گے اتنا بڑا مفاد وہ اس سے حاصل کر پائیں گے۔ وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ جماعت اسلامی ہوں، وہ اے این پی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو کور بنا کے، آپریشن کا کور بنا کے، اس کے پیچھے چھپ کے اسٹیبلشمنٹ کو گالی دی جا سکتی ہے، اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، تو کیوں نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ خیر وہ چیزیں کلیریفائی ہونا شروع ہوئیں کہ کس طرح ایک مسلسل جنگ کی صورت پاکستان کے ناردرن بارڈر کے اوپر، یعنی جو افغانستان سے ملحقہ بارڈر ہے اس کے اوپر، اور ایران کے بارڈر کے اوپر مسلسل پاکستان حالت جنگ میں، اور حالت اس جنگ میں ہونے کے پیچھے کھربوں روپے کا مالی مفاد وابستہ ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو حالت جنگ ہے اس میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت پاکستان میں سمگلنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سوست کے بارڈر کے ذریعے ایران سے مال امپورٹ کرتے ہیں، اور تورخم کے اوپر ان کے جو کنٹینرز تھے وہ صرف سٹیمپ ہو نہیں جاتے تھے، وہ مال سارے کا سارا صدر بازار پنڈی میں، یا ہال روڈ لاہور کے اوپر، یا طارق روڈ کراچی میں جا کے بکتا تھا۔ یعنی امپورٹ وہ وہاں سے افغانستان کے نام پہ ہوتا تھا، پاکستان کے بارڈر کے ذریعے ہوتا تھا، پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ گلگت سے پشاور کی طرف چلا جائے، چترال کی طرف چلا جائے، یا پھر مطلب کہ ادھر سے حویلیاں سے آ کے پشاور کو چلا جائے اور پشاور سے افغانستان چلا جائے، وہ یہیں پہ کھل جاتا ہے، صرف اس کے کاغذ جاتے ہیں بارڈر کے اوپر ٹھپا لگنے کے لیے۔ تو حافظ صاحب نے کیا کیا؟ حافظ صاحب نے کہا کہ جناب اسیسمنٹ پوری کر دو، ٹیکس پورا لگا دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرانک گیجٹ کا بڑا ہوا 20 فٹ کا کنٹینر جو ہوتا ہے وہ اس رستے سے آتا تھا، چھوٹا کنٹینر لایا جاتا ہے، لانے میں ٹریول کے اندر آسانی رہتی۔ اب اس کے اندر ہوتا وہ الیکٹرانک گیجٹ کا تھا، لیکن بھرا اس کے اندر جو تھا وہ ہوتا تھا اپنا ڈکلیئر اس کو کیا جاتا تھا کہ یہ ماربل کا ہے، را ماربل ہے۔ را ماربل کی ڈیوٹی بنتی تھی کوئی 8 لاکھ روپیہ، وہ 8 لاکھ روپیہ، اس کے بعد 15 لاکھ روپیہ وہاں پہ رشوت دے دی، اور باقی رشوت جو ہے وہ درمیان کے رستے کے اندر ملا ملو کے 20 لاکھ میں وہ کنٹینر جو تھا وہ آ کے شاہ عالم مارکیٹ لاہور میں کھل جاتا تھا۔ تو ٹوٹل اس کے اوپر خرچہ جو آتا تھا وہ 20 لاکھ روپے ہوتا تھا، جس میں سے 8 لاکھ روپیہ قومی خزانے میں جاتا تھا، باقی لوگوں کی جیب میں چلا جاتا تھا کوئی 1.5 گنا اس سے۔ اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو ڈیوٹی ہے وہ لگے گی، اور اگر اسی سامان کو الیکٹرانک کا سامان سمجھ کے اس کے اوپر ڈیوٹی لگائی جائے تو 2 کروڑ روپیہ لگتی ہے۔ آپ کو اور مجھے وہ چیز پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ڈیوٹی ڈال کے دی جاتی ہے، وہ ڈیوٹی آپ کو اور مجھے معاف نہیں کرتے، وہ چوری کرتے ہیں۔
1,80,00,000 جو ہے وہ چوری کرتے ہیں, چوری کر کے کھاتے ہیں, اور اس کے اندر میجر شیئر جو تھا وہ ہمارے افغانی بھائیوں کا تھا. پیسہ مطلب آرڈر جو تھا وہ کابل میں بیٹھ کے پلیس ہوتا تھا, مال لاہور میں بک کے منافع پھر جناب دبئی کے رستے ادھر چلا جاتا تھا. یار اندازہ کریں آپ, اس کو روکا ہے, اور روکنے کے اوپر کتنی سختی ہے. ہمیں بتایا مختلف امپورٹرز نے کہ اس دفعہ اپریل میں جب سے بارڈر کھلا ہے, میرے خیال 10 اپریل یا 20 اپریل کو کھلتا ہے, برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے, تو اگرچہ برف باری میں بھی موو کرنے کی پورا انتظام موجود ہے, لیکن خرچہ کیوں کرنا, کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو وہ بارڈر جب کھلا ہے بھیجنے کے لیے یا منگوانے کے لیے اس راستے سے, تو بارڈر جب اپریل سے کھلا ہے, اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں جون آج ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اور جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر میں بند ہو جانا ہے. ابھی تک ایک کنٹینر سوست کے راستے کلیئر نہیں ہوا, ٹھیک ہے. وہ کہتے پوری ڈیوٹی دیں اور لے جائیں, اور 2 کروڑ روپیہ جو چوری ہونا تھا ٹیکس, جس میں سے 1,80,00,000 روپیہ انہوں نے پیور چوری کرنی تھی, وہ کہتے نہیں ہو سکتی, پورا ٹیکس دیں اور لے جائیں. پورا ٹیکس بھی نہ دیں یار, مطلب کم از کم کچھ تو دینا یار. اگر اس کے اوپر ایکچوئل ٹیکس لگے نا اس 20 فٹے کنٹینر کے اوپر, تو 10-12 کروڑ روپیہ فی کنٹینر کا ٹیکس بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اتنے کا وہ کنٹینر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو 2 نمبر چیزیں نقل بنا کے لاتے ہیں, ریپلیکاز جسے کہتے ہیں, وہ ریپلیکا بنوا کے لاتے ہیں نا, ایپل سے لے کے سیمسنگ سب کے ریپلیکاز وہاں سے بنوا کے لاتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر ایکچوئل ایپل کی یا ایکچوئل سیمسنگ کی ڈیوٹی لی جائے تو پھر تو معاملہ 10-12 کروڑ تک جاتا ہے نا. لیکن یہ ریپلیکاز کی بھی ڈیوٹی لی جائے تو پھر بھی 2 کروڑ روپیہ آتا ہے, لگنا چاہیے اس کے اوپر خرچہ, خیر نہیں لگتا. لیکن یہ ایک تھا, میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی جائے. اس کی بھی تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کو. اس وقت ان کے خیال کے اندر جتنے بھی 5 کے 5 کراسنگ ہیں افغانستان کے اندر, ان کے کن کے کون کے, یہ جتنے بھی آپریشن استحکام کی عزم استحکام کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کی پریس ریلیز ہم نے پچھلے دنوں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. ان کے خیال کے اندر اس بارڈر کے اوپر 5 کے 5 کراسنگ ہیں اور 5 کے 5 کراسنگز بند ہیں. حکومت پاکستان یا افواج پاکستان کا کہنا ہے کہ آپ پاسپورٹ بنائیں, ہم آپ کے لیے 6 ماہ کا, سال کا ملٹی انٹری ویزا لگا دیتے ہیں 100 روپے کے عوض. اتنا سستا ویزا دنیا کا کوئی ملک نہیں دیتا جو کابل کے اندر پاکستان کی ایمبیسی دیتی ہے. اور پچھلے دنوں میں ایک عالمی جریدے میں پڑھ رہا تھا کہ شاید سب سے زیادہ ویزے ایشو کرنے والی ایمبیسی ہے دنیا کے اندر. اتنے ویزے ان حرام خوروں کو دیتی ہے, نمک حرامیوں کو. وہ کہتے ہیں ویزا نہیں لینا, نہ پاسپورٹ بنانا. برقے اوڑھ کے ہم نے ازبک کی, تاجک کی, کازک کی اور جناب ترکمانی کی سمگلنگ کرنی ہے, ہیومن سمگلنگ کرنی ہے. کیونکہ جب وہ برقے ذرا اتارے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے اندر سے وہ لوگ نکل آتے ہیں, پھر یہ آ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں. یہ افغانی جو ہے نا, یہ پھر آ کے ہمارے پاکستانی اسٹاف کو گولیاں مار جاتے ہیں کہ انہوں نے بندہ پھاڑ لیا, کیونکہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ وصول کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس حوالے سے کر کے آتے ہیں. اور سب سے زیادہ اندھی جو ہے وہ تورخم کے بارڈر پہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے, اور ظاہر ہے اپنا محمود اچکزئی صاحب اس کے مین انسٹرومنٹ ہیں. تو وہاں پہ سنا ہے دھرنا چل رہا ہے, لیکن ادھر نہیں چل رہا. اور میں نے آپ کو پچھلے دنوں عرض بھی کیا تھا کہ وہاں پہ کیوں ہے کہ ایک عام بندہ جس نے 1 یا 2 چکر لگانے ہیں وہ 30 سے 40 ہزار روپیہ روزانہ کا کماتا ہے. جی اب 35 سے 40 ہزار روپیہ پر ڈے ایک چکر لگائے, تو 2 لگا لے تو اس کو 1.5 گنا کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس میں سے وہ کچھ یہ جو ہے نا, یہ وہاں پہ یہ پشتین ہو گیا, یہ اچکزئی ہو گیا, ان کو بھرتی وغیرہ بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, میرا نہیں خیال, یہ اسی سمگلنگ کے پیسے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو اسی لیے وہ آپ دیکھیں نا, وہ کہتا ہے کہ ہم افغان ہیں, ہم کوئی بارڈر نہیں مانتے, ہم کوئی نہیں مانتے. وہ بارڈر نہ ماننا انہیں اربوں روپے کا فائدہ ہے.
بارڈر نہ ماننا انہیں اربوں روپے کا فائدہ ہے، پھر وہاں سے اسمگلنگ کر کے یہاں پہ اپنا مال بیچ سکتے ہیں، یہاں سے لوگ اغوا کر کے وہاں پہ جا کے تاوان وصول کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دہشت گردی کی انڈسٹری ہے جس کو ہم نے پنپنے دیا ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ امریکہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ اس کے خلاف چارے کے طور پہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ وہ تو ہم ایسے ہی بھٹک جاتے ہیں نا گفتگو کرتے ہوئے، تو زکام بھی بڑا سخت لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سے اور ناک میں سے پانی بہہ رہا ہے مسلسل، اس کے باوجود میں نے کہا کہ یہ میں نپٹا دوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کیا ہے؟ آپریشن عزم استحکام کا آغاز بہت عرصہ پہلے ہو چکا ہے۔ کراس بارڈر سمگلنگ نہیں کرنے دیں گے، پاسپورٹ لے کے آئے، پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگوا کے آئے، ویزا لگوا کے جائیں۔ ایران کا تیل نہیں آنے دیں گے، اور یہ جو ایرانی تیل آ کے پاکستان کی لاہور اسلام آباد موٹر وے کے اوپر بک رہا ہے یہ نہیں بکنے دیں گے، اس کے اوپر پورا ٹیکس دیں۔ جو ایران سے آنے والا تیل ہے اس کے ایک دن کے اندر 1 ارب روپے سے زیادہ کی ٹیکس چوری ہے، تو 365 ارب روپے تو کم از کم بن گیا نا۔ یہ کوئی 1 روپے سے زیادہ کوئی 400 ارب روپیہ لگائے، 400 ارب روپے کی روزانہ کی چوری ہے۔ ابھی جو ایل پی جی ہے جو بڑے آرگنائز طریقے سے ایل پی جی باؤزرز کے اندر موو ہوتی ہے، جو ایل پی جی ہے اس کے لیے پاکستان کے ان سمگلروں نے ایرانی بارڈر کے اوپر باقاعدہ ایل پی جی کو آف لوڈ کرنے کے لیے بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم چاہیے ہوتا ہے، وہ انسٹال کر رکھے ہیں، اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ادھر سے ایرانی باؤزر آتا ہے، وہ ایل پی جی آف لوڈ کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ادھر سے پاکستانی باؤزر جاتا ہے، ایل پی جی بھرتا ہے اور بھر کے لا کے کراچی اور سکھر اور ان علاقوں کے اندر آ کے وہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 1 آنی کا ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ ایران سے، اور ایران بھی آگے ترکمانستان سے اسمگل کرتا ہوگا نا، اس کے پاس اپنی تو اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے، اس کی تو بہت پرانی طرز کی ریفائنریز ہیں اس کی، تو اس لیے لیکن جتنی بھی ہے وہ اس طریقے سے پاکستان میں وہ اسمگلنگ ہوتی ہے۔ ابھی ہماری افواج پاکستان نے جو ڈیٹا جاری کیا اس میں ایل پی جی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے افسر بھی ہیں، تو افسروں کا بھی مکو ٹھاپا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اندر سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے، اندر سے جو ریئیکشن آ رہا ہے، تو یہ اس کا آغاز بہت پہلے سے حافظ صاحب نے آنے کے فوراً بعد کر دیا تھا۔ اگر میں حرام نہیں کھاتا تو میں کسی کو بھی حرام نہیں کھانے دوں گا، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے آگ۔ یہ جو حافظ کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ سپانسرز ہیں جن کی اربوں خربوں روپے کی دیہڑیاں مری ہیں، جن کو صرف اپنے وجود کے ہونے کے باعث جو ہے وہ روزانہ کا 1 ارب روپیہ مل رہا ہے، بس جی میں موجود ہوں اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، بس مجھے 1 ارب روپیہ ملنا چاہیے روزانہ کا۔ تو اس کے اوپر پھر پختون نیشنلزم بھی آ گیا، بلوچ نیشنلزم بھی آ گیا، سارے نیشنلزم واڑا ہے اس کے اندر، مسئلہ پیسے کا ہے۔ تو اب جو ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو عزم استحکام کیا ہے کہ جناب ہم نے استحکام لانا ہے، ملک کے اندر استحکام معیشت کے استحکام سے آئے گا، معیشت کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ ٹارگیٹڈ آپریشن پہلے بھی کر رہے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن وہی کنٹینیو کریں گے، جتنے بڑے لیول کے اوپر ہم کر رہے ہیں، ہماری افواج پاکستان کر رہی ہیں اور جتنی قربانیاں دے رہی ہیں وہ کنٹینیو کرے گا۔ یہ کمٹمنٹ ہمیں کیوں دینے کی ضرورت پیش آئی؟ یہ کمٹمنٹ ہمیں اس لیے دینے کی ضرورت پیش آئی کہ امریکہ نے پہلے ہمیں کہا کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ کے اوپر یہ عذاب آنا ہے، آپ نے ہمیں تو تنگ کیا ہے یہاں پہ، لیکن اب آپ پہ عذاب آنا ہے۔ ہم نے امریکنز کی بات نہیں مانی، ہم نے کہا بکواس کرتے ہیں، ہار کے بھاگے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اور غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں افغانیوں نے۔ جب وہی افغان ٹرینڈ شدہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں امریکیوں کا اسلحہ لگ گیا، اور ہمارا خیال ہے کہ جان بوجھ کے امریکی چھوڑ کے گئے اس کو، تو وہ جو لگ گیا تو اب انہوں کی اسٹرائک جو تھی وہ پرسیجن ہو گئی۔ پھر ہمیں خیال آیا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، پھر چائنا نے بھی ہمیں یہی سمجھایا کہ پہلے یہ والا کام کر لیں تب پھر کر لیجیے گا۔ اب چائنا کی بات اور امریکہ کی پہلے تو ہم نے نہیں مانی، لیکن بات ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی $1 نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارا IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہو جائے۔
اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونے میں آگے سے اگر ہمیں کسی نے سپورٹ کرنی ہے تو وہ امریکہ ہے، اور پیچھے سے اگر کسی نے دھکا لگانا ہے تو وہ چائنا ہے۔ امریکہ نے آگے سے اس لیے کرنا ہے کہ بورڈ کے اندر جب معاملہ جائے گا تو اس نے وہاں پہ ذرا ووٹ چھوٹ ہمیں دے دینا ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر، اور چائنا نے جو پیچھے سے دھکا لگانا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس یہ زر مبادلہ کی کمی ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے، تو ہم نے چائنا پائن بخا دینا کہ یار دیکھو جناب انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ جنہیں پیسے لوڑ پائے گی دماغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچھے سے دھکا چائنا نے لگانا، یہ ہمارا جو ہے یہ جولائی کے اندر جو آج شروع ہو جائے گا، جولائی کے اندر یہ ہماری ڈیل ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سلام زدگان کے 10 ارب ڈالر اور جناب سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اور چائنا کی انویسٹمنٹ اور سی پیک اور فلانا ٹمکانا آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ جوہلا جو بار بار اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، چلے یوتھر تو اٹھائیں کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں، باقی اہل عقل جن کی عقل بہت محدود ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے تو آئیں گے، پیسے کہاں سے آئیں بھائی؟ وہ جو پروپیگنڈا کر گیا ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان 3 سال 7 ماہ 21 دن جو پاکستان کے اوپر ایک لعنت مسلط رہی تھی، وہ لعنت یہ بکواس کر گئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی قومی خزانہ نہیں ہے، ایک کمرہ ہے جس کے اندر نوٹ ہوتے ہیں اور وہ نوٹ بوریوں میں بھر بھر کے لوگ باہر لے جاتے ہیں، تو وہ سسٹم ہم نے باقاعدہ آئی ایم ایف کی مور لگانی ہے، نہیں بھائی ان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ایک پیسہ بھی نکلے تو یہ اس کو لٹکا دیتے ہیں، یہ ان کے قانون کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سارا خط ہمیں لکھ کے مور لگا کے یہ آئی ایم ایف دے گا تو ہمارے سارے دوست احباب اور جاننے والے جو ہیں وہ اپنی جیبیں ڈھیلی کریں گے۔ اس لیے ہمیں عزم استحکام کا نعرہ لگانا تھا کہ ہم کرنے لگے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور آئی ایم ایف کا پیکج شروع کروانا تھا، تو اس لیے جب ہمارے دوستوں نے ہمیں سمجھایا تو ہم نے نعرہ لگا دیا، ورنہ تو آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ چن من پون تون کے نام سے آپریشن پہلے جاری ہے، اور جتنے آپریشنز سٹرائکس جو ہیں اس دوران کی ہیں، جتنی دہشت گرد مارے ہیں، آفا صاحب کے آنے کے فوراً بعد کی بات کر رہا ہوں، نومبر سے پچھلے نومبر کی بات کر رہا ہوں، تو جتنے انہوں نے آپریشن کیے ہیں یا جتنے چن کے مارے ہیں، وہ تعداد جو ہے پچھلے 6 ماہ کی تعداد آپ نکال لیں، کبھی اتنے دہشت گرد نہیں مارے، کبھی اتنی شہادتیں نہیں ہوئی پاکستان کی فوج کے جوانوں کی۔ تو یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ وہ جو ایک دم عزم استحکام کے اوپر تنقید آئی تھی، تو وہ کوئی نیا آپریشن ہے ہی نہیں، پرانا کنٹینیو کر رہا ہے، اس کو شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ لانچ کر دیا گیا ہے، ہمارا آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے۔ تو سیاسی قوتیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ تنقید کر رہی ہیں، مائنس پی ٹی آئی کو نکال کے، خیر وہ بھی سیاسی مفاد اس سے حاصل کرنا چاہ رہی ہے، ان سب کا خیال ہے کہ اچھا موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر چپیڑ کرا دی جائے، تو وہ چپیڑ کرا رہے، نہ ان کا مطلب وہ ہے جو مخالفت کر رہے ہیں، اور نہ آپریشن کرنے والوں کا مطلب یہ ہے جو کہ اناؤنس ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بات کر دی جائے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔